الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اور اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے، اور ہاں اگر آپ نے دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دینے ہیں تو بالکل دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے پیغامات ہم پروگرام میں شامل بھی کریں گے، آپ کے مسئلے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے، آپ کے روحانی علاج، وظائف انشاءاللہ الکریم بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے ناظرین ذہنی الجھن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، وظائف پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سمیع اللہ بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کافی سارے استخارے بھی آپ سے کروائیں گے، وظائف بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ عافیت، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ عافیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی شامل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ نعمت مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی ہم دعا کریں نا، کسی بھی چیز کی دعا کریں، کسی چیز کا سوال کریں، حاجت پیش کریں تو عافیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، عافیت کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں ہم سب طرح طرح کی زندگی میں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں اور مسائل سے گزرتے ہیں۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی ٹینشن، اور کبھی دل کا سکون چھن جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے سکونی، بے قراری والی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون، قلبی اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کا اطمینان اور اللہ پاک کی حفاظت چاہتے ہیں نا، تو عافیت کی دعا کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیجئے۔ جب بھی دعا کریں عافیت کی دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے ناظرین اللہ پاک کی حفاظت، دل کا سکون، جسم کی سلامتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو آئیے ناظرین عافیت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہاں یہ عافیت کی دعا یاد کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم بھی توجہ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ دعا ناظرین یاد کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی اور یہ دعا مانگنے کی عادت بھی بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب شامل کریں گے۔ آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔
مزمل حسین اتاری، والدہ کا نام شناز ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، کاروبار کے والے سے کاروبار بہت مندہ ہے، کام بالکل بھی نہیں ہے، اور قرآنی علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، سارا کام ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میرا نام مظہر علی ہے اور میری والدہ کا نام فریدہ ہے، استخارہ فرما کے بتا دیں، کوئی وظیفہ بھی ہو وہ بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عمر فاروق عرض کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک بڑی مشکل میں، بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، آپ دعا بھی کیجئے اور مجھے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل، کوئی دعا بھی ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ عمر فاروق بھائی، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے اور مشکلات اللہ کرے یہ آسانیوں میں بدل جائیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، اللہ پاک عافیت 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 نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجیے سمیع اللہ بھائی۔ عمر فاروق بھائی، جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا نا کہ مشکل میں پھنس گئے، آپ صبر سے اور ہمت سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جذبات میں نہ آئیں، بعض اوقات ہم ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں نا، تو صبر و تحمل کے ساتھ اور بالکل عفو و درگزر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں درود تنجینا، سبحان اللہ۔ یہ بڑی بڑی مشکلات کو دور کرنے کے لیے درود تنجینا یہ پڑھا جاتا ہے۔ مدنی پنسورہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے، مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ درود تنجینا، یہ مکمل درود پاک لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، تو اس میں آپ کو الحمدللہ عز و جل یہ مکمل درود پاک مل جائے گا، درود تنجینا۔ اور اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ طریقہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یہ درود تنجینا کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ کریم۔ اور درود تنجینا چلیں حصول برکت کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سن بھی لیں، اور مدنی پنسورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں۔ اچھا بالفعل اگر آپ کو یہ بڑا جیسے لگتا ہے درود پاک کہ بھائی نہیں پڑھ سکتا، تو آسان سا ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزانہ آپ 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے بھی اللہ پاک مشکلات دور فرما دے گا۔ جی سمیع اللہ بھائی، استخاروں کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے ساتھ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ مزمل بھائی نے استخارہ کروایا کاروبار کے حوالے سے، تو استخارہ کے اندر کوئی جادو جنات بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک اس کے حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے۔ مزمل بھائی نمازوں کی پابندی کیجئے، اور وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 21 بار سورۃ الفیل اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار تعوذ پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 بار سورۃ الفیل پڑھ کر آپ رزق حلال کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک وہاں سے روزی، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ جائے گا۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے، اللہ پاک کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ مظہر بھائی نے اپنی شادی کا استخارہ کروایا کہ رشتہ لگتا ہے یا لگتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے استخارے میں بھی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور رشتے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ رات سوتے وقت، رات جب آپ سونے لگیں، دیگر اوراد وظائف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھیں اور 4 کل پڑھ لیں، اور دیگر جو وظائف رات سوتے وقت پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 300 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے نیک رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا یہ وظیفہ آپ نے تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو خیر والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میں نے کروانا ہے، جی اس کا نام ہے زینب بی بی، اور
اور اس کے شوہر کا نام ہے محمد عرفان، وہ والدہ کا نام ہے فیضہ بی بی۔ وہ 1-2 سال سے کوشش کر رہی ہے بیرون ملک جانے کی، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ اس کے لیے استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ساجد علی میرا نام ہے، امی کا نام ہے پٹھانی بی بی۔ مسئلہ ہے جی پریشان بہت زیادہ رہتا ہوں، اور کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی، نہ پرائیویٹ مل رہی ہے اور نہ ہی سرکاری مل رہی ہے۔ اللہ پاک حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور ملازمت ملنے کا، نوکری ملنے کا انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے سر کو بہت درد رہتا ہے، سہارا کروانا ہے، رات کو ٹھیک ہوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں بہت سر کو درد ہوتا ہے۔ میرا نام نوید احمد ہے، امی کا نام مامون جان، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں نوید بھائی، اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور سر کا درد آپ نے کہا کہ رہتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں شفیع آباد گجرات سے، ٹھیک ہے، اور میری مسز امید سے تھی، تو میں دعوت اسلامی سے حفاظت کا تجویز لے کے گیا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، اور میں بابا جان کا اور پورے دعوت اسلامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو یہ الحمدللہ، روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعبیرات اتاریہ کی برکتیں۔ گجرات سے آپ نے کال کی نا، غلام مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا اپنا، تو گجرات میں بھی الحمدللہ سمجھل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، فیضان مدینہ میں بھی، بلکہ گجرات شہر میں کئی مقامات پر الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعبیرات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے وہاں کے رہنے والے عاشقان رسول بھی گجرات فیضان مدینہ حاضر ہو سکتے ہیں، مشہور ہے الحمدللہ فیضان مدینہ وہاں پر، تو ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں، مدنی مذاکرہ بھی اجتماعی طور پر دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی شرکت کریں، اور وہاں پہ بھی الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعبیرات اتاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، تو وہاں کے لوگ بھی یہاں پر اپنے فیضان مدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ غلام مصطفیٰ بھائی شکرانے کے نفل بھی ادا کیجیے گا، اور شکرانے میں چلیں 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیجیے، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، اللہ پاک توفیق دے تو 1 ماہ کا اعتکاف کر لیں، نہیں تو آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کی نیت فرما لیں، اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ایک چاک نمبر 161 کے سلسلہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ دمے کا علاج ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دی، اور آپ دعاؤں کی امید۔ دمے کا روحانی علاج، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں صادق آباد سے۔ جی عرض یہ کرنی تھی کہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، باتیں بھول جاتا ہوں، چیز کہیں پہ رکھ کے بھول جاتا ہوں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ذہن مضبوط کرنے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، سمیع اللہ بھائی استخاروں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ جی لبیک۔ روحانی علاج، اچھا یہ چند ایک میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ معلوم کر لیں۔ یہ ایک میسیج ہے کہ مشتاق اور والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ، استخارہ کر کے بتا دیں آج کل کاروبار ان کا بتا رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان آپس میں کچھ نا اتفاقی ہے، رشتہ ٹوٹنے تک بات پہنچ گئی، آپ دعا کریں اللہ پاک کاروبار میں برکت دے، رشتے میں بہتری عطا فرمائیں، اللہ پاک محبت نصیب فرمائیں۔ آپ استخارے فرما لیجیے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ آپ کوشش کریں کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ کسی طرح دونوں کو پلا دیں، صحیح ہے، بھائی کو بھی پلا دیں، تو انشاءاللہ الکریم دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا یہ عمل ایسا ہے، یہ نفرت کو محبت میں بدلنے والا، اور جس جانب سے ناموافقت ہونا تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا آپ اس کو پلا دیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جیسے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے بعض اوقات نا اتفاقی ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہونے والی معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز محبت کے لیے نہ کہ عشق مجازی کے لیے، تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے عشق مجازی کے لیے کیا تو وہ آزمائش میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے
आपने कहा था कि दिमागी कमज़ोरी है, जहन को तेज़ करने के लिए कोई अमल बता दीजिए। तो इसके लिए देखें, जहन तेज़ करने के लिए, हाफिज़ा मजबूत करने के लिए हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखें और 11 मरतबा या कविय्यू या कविय्यू या कविय्यू, ये 11 मरतबा ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम हाफिज़ा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, साहिवाल से आपने कॉल की थी, आपने कहा था कि दमा का कोई इलाज है? बिल्कुल, हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह सबजल। दमा कहते हैं सांस की बीमारी को, सांस लेने में जब मुश्किल आ रही होती है, सांस अटक अटक कर आ रहा होता है और इससे बाद का सीना ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो इसके लिए देखिए अमल ये है, आसान सा अमल है, 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़कर सीने पर दम कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सीने के अमराज भी दूर हो जाएंगे, दमा का मसला भी इंशाअल्लाहुल करीम हल हो जाएगा। ये अल्लाह पाक ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये तो हुआ वजीफ़ा, अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें, डॉक्टर से भी अपना इसका इलाज करवाएँ, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। और इसके ये है कि आप तावीदात अत्तारिया भी हासिल करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे अब हम आपके इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। जी इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक सबके साथ खैर वाले मामला फरमाए। खालिद भाई ने इस्तिखारा करवाया था कि परेशानियां बहुत हैं, नौकरी भी नहीं लग रही है। तो खालिद भाई आपका इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारा में वक्ती आजमाइश है। अल्लाह पाक आपके साथ खैर वाले मामला फरमाए, परेशान ना हो। और रिज़्क़ हलाल के लिए आप क्या करेंगे, नौकरी के लिए क्या करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी तो करनी ही करनी है। उसके अलावा आप गैर मकरूह वक्त में 2 रकत नफल पढ़ें और वो नमाज़ पढ़ने 2 रकत पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम है या लतीफ़ू, ये 182 बार आप पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो आसान ज़राए से, अच्छे ज़राए से आपको बाआसानी से रिज़्क़ हलाल मिल जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। नवीद भाई ने इस्तिखारा करवाया कि इनके सर में दर्द रहता है, अल्लाह पाक नवीद भाई आपको भी शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा में भी बीमारी का ही इशारा है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपने बताया कि आपके सर में बहुत दर्द रहता है। मैं आपको वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ जो कि इंतहाई आसान है, आप आसानी से अमल कर लेंगे। एक सादा कागज़ ले लें और उस सादे कागज़ पर आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लीजिए और उसको आप तावीज़ की तरह लपेट कर जब रात सोने लगे तो अपने सर पे बांध लें। इंशाअल्लाह करीम नाम पाक की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो दर्द सर से शिफा हासिल हो जाएगी। इसी तरह नदीम भाई ने इस्तिखारा करवाया था दिमागी कमज़ोरी के हवाले से। इस्तिखारा में भी बीमारी का ही इशारा है, अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाए। दिमागी कमज़ोरी के लिए आप ये करें कि 60 बार ला हौला शरीफ, ला हौल शरीफ पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 7 बार ये पढ़ें। एक बार सूरतुल फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी और आखिर के तीनों को लिए 3-3 बार पढ़ लीजिए और पानी पर दम कर लें, चाहे तो पानी की बोतल पे दम कर लें और इसको वक्तन फ़वक्तन पीते रहिए। इंशाअल्लाहुल करीम दिमागी कमज़ोरी से अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल हो जाएगी। मुश्ताक भाई ने इस्तिखारा करवाया कारोबार के हवाले से, वक्ती आजमाइश है, कोई बंदिश का मामला नहीं है। अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से अता फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और रिज़्क़ हलाल के लिए रिज़्क़ हलाल मिल जाए, गुर्बत दूर हो जाए, परेशानियाँ दूर हो जाए, उसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है कि आप हर नमाज के बाद 100 बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये पढ़कर रिज़्क़ हलाल के लिए भी दुआ कीजिए, अपनी बीमारियों के लिए दुआ कीजिए। आप हैरत अंगेज़ तौर पर इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इसके नताइज देखेंगे। लेकिन जो भी वजीफ़ा पढ़ें वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, सवाब के लिए पढ़ें, सवाब भी मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी और जो आपके मसाइल अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह वो भी आसान हो जाएंगी, परेशानियाँ हल हो जाएंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये वज़ाइफ नाज़रीन आपको बताए गए, अपने मामूलात में शामिल रखिएगा और इन बीमारियों से हिफाजत के लिए आप अपना रूहानी इलाज भी करवाएं, तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें। नाज़रीन रूहानी इलाज की बहुत बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुछ मदनी बहारें हमारे पास मौजूद हैं कि रूहानी इलाज के बरकत से जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए, जिनके मसाइल हल हुए, जिनकी परेशानियां दूर हुई, उनके कुछ तासुरात, उनके कुछ जज्बात आपको सुनाते हैं, चलाइएगा। मेरा नाम खान वली अत्तारी है और मेरा तल्लुक तहसील दीना ज़िला जेलम से है। काफ़ी अरसा से मेरे घर में थोड़े मसाइल थे नज़र-ए-बद और जिन्नात के वगैरह से ना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील दीना फैज़ान मदीना से तवीज़ात की तरकीब की तो अल्हम्दुलिल्लाह
اب کافی فاقہ ہے۔ میرا نام محمد جمشید اتاری۔ میری پھپھو کی بیٹی کو نا جگر کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ الحمدللہ پھر میں نے داتا صاحب کے قریب جو بستہ لگتا ہے وہاں سے ان کا روحانی علاج کروایا۔ الحمدللہ وہ تعویذ طاریہ سے جو علاج کروایا وہ اپنے گھر میں بالکل خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔ محمد صفدر اتاری، میں تحصیل دینا ضلع جہلم کا رہنے والا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا شدید جو ہے وہ بیمار تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے سر میں شدید درد رہتا تھا، اور بارہا میں نے ڈاکٹروں کے پاس اسے چیک اپ کرایا، پھر ادویات بھی استعمال کی، مگر اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس قدر شدید درد ہوتا تھا کہ وہ رات کو چرپائی پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا، بڑی پریشانی تھی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دینا فیضان مدینہ میں رابطہ کریں اور وہاں سے استخارہ کرائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر میں فیضان مدینہ دینا میں حاضر ہوا اور یہاں پر استخارہ بھی ہوا۔ تو استخارے میں پھر نظر بد اور یہ جو کچھ عملیات کا نا اشارہ آیا، پھر فیضان مدینہ سے تعویذات لیے۔ الحمدللہ جس کی برکت سے آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ سارا میرے مرشد کامل امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آج امیر اہل سنت کی برکت سے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے جو ہے وہ نجات ملی۔ الحمدللہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد دلاور احمد، میں کافی سالوں سے میرے گھٹنے کا مسئلہ چل رہا تھا، کیونکہ میں نے کافی جگہوں سے دوائی وغیرہ لی ہے، میرا نہیں آرام آ رہا تھا، اور الحمدللہ میں فیضان مدینہ دھنوٹ سے ایک ڈوری دم کرائی ہے، اب میں بالکل بہتر ہوں، اور الحمدللہ اب مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ میرا نام عبدالصمد اتاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال پر تشریف لائے تھے اور آپ نے تعویذات بھی لیے، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے تعویذات لیے تھے اور تعویذات استعمال کرنے کے بعد اس کے کیا فوائد آپ کو ملے۔ گھر میں کچھ جنات کے معاملات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں تعویذات کے بستے سے کچھ مجھے جو ہے تعویذات ملے، جو میں نے گھر میں جو ہے کچھ لٹکانے کے تھے اور کچھ باندھنے کے تھے، تو میں نے اس پر عمل کیا۔ الحمدللہ اب جو ہے میرے گھر میں جو بھی معاملات تھے وہ حل ہو گئے، اور سب جو ہے امن اور سکون، سارے بچے خوش خرم میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہے ناظرین روحانی علاج کی برکتیں، تعویذات اتاریہ کی برکتیں، اور الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مسائل حل۔ اب دیکھیں نا، جگر کا مسئلہ تھا، ایک نے بتایا کہ بچے کا، وہ الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو گیا۔ کسی بچے کا علاج ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ انہوں نے بھی ان اسلامی بھائی نے تاثرات دیے کہ گھر میں کچھ جادو وغیرہ کے، جنات کے، شرارتوں کے تھے معاملات، وہ الحمدللہ سب دل حل ہو گئے۔ کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے نا، بڑی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اس کے دل سے، تو یہ الحمدللہ سب دل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا فیضان ہے کہ انہی کے عطا کردہ تعویذات الحمدللہ عز و جل یہ دیے جاتے ہیں، اور تعویذات اتاریہ کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا، دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارا بھی اعتقاد مضبوط ہو، یقین ہمارا کامل ہو کہ جب دوسروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو۔ الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ، ہاں دیکھیں، شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو ہی شفائیں ملتی ہیں نا۔ علاج بھی کروانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہی ہے نا علاج کروانے، بھئی میڈیسن لیتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، بعض اوقات ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے، یہ بھی علاج کی صورت ہے۔ تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، جس میں اللہ پاک کے کلام سے، اسماء الحسنہ سے، قرآنی آیتوں سے الحمدللہ سب علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں، جی چلائیے گا۔ میرا نام حافظ محمد ناصر ہے اور میرا تعلق اوبل نور پورتال ضلع خوشاب سے ہے۔ میرا روحانی علاج پروگرام میں یہ سوال ہے کہ دینی امتحان میں کامیابی کے لیے کون سا وظیفہ ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ خدا نخواستہ ہمارا قیمتی مال چوری ہو جاتا ہے تو اس کا واپس ملنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے یہ وظیفہ پوچھنا ہے کہ کام میں اکثر میرا دل نہیں لگتا، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔
میں سفر پہ جا رہا ہوں تو سفر کے دوران مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیے یہ سفر میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ جی میرا نام حافظ محمد دستگیر ہے اور میرا تعلق اوبل ضلع خوشاب سے ہے۔ میرا شعبہ روحانی علاج سے یہ سوال ہے کہ میں نے حفظ کر لیا ہے اور اس کے بعد منزل یاد رکھنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے، پلیز ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اب منزل یاد رکھنے کا، چلیں پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا وظیفہ، اس کا روحانی علاج تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کیا کریں۔ جتنا پڑھیں گے نا الحمدللہ عز و جل مضبوط ہوتا رہے گا، اور حافظہ بھی مضبوط رہے گا، منزل بھی یاد رہے گی، قرآن پاک بھی یاد رہے گا روزانہ پڑھنے کے لیے۔ امیر علیہ سنت نے جو حفاظ کا مدنی مذاکرہ فرمایا تو اس میں بھی یہی ترغیب دلائی کہ کم از کم ایک منزل پڑھیں حافظ صاحب، ایک منزل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک پارہ تو روزانہ حافظ صاحب۔ تو پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہی سب سے بہترین وظیفہ تو یہ کہ پڑھا جائے اس کو، جی جی، تو باقی اوراد و وظائف بھی اس پر جی وظائف بھی بہت سارے، یہ بھی ایک روحانی علاج ہی ہے نا بھائی، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، وظیفہ بھی روزانہ پڑھنا ہے، تو آپ کو تلاوت قرآن کا ذہن دیا گیا، آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کریں، آپ انشاءاللہ الکریم یاد رکھیں، اور دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کا ہمارے سینوں میں اتر جانا، قرآن پاک کا یاد کر لینا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ ہمیں بس یاد رہے، ہمارے دلوں میں یہ رہے قرآن پاک، روزانہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، اور قرآن کے نور کی برکت سے اللہ پاک ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرمائے، روزانہ پڑھنے کی نیت فرما لیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے ہوا۔ اچھا، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک عمل بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بچے کو پہلے سورہ مدثر کی تلاوت کروا دی جائے، سورہ مدثر یاد کروا دی جائے نا، 29 پارے میں ہے یا ایھا المدثر، تو پھر حفظ قرآن میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حفظ قرآن میں آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ پہلے بچے کو سورہ مدثر یاد کروا دی جائے۔ مختصر یہ تقریباً 1.5 صفحے کی یا پونے 2 صفحات پر مشتمل یہ صورت ہے، تو یہ یاد کروا دیں گے تو الحمدللہ عز و جل بکیا قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سفر میں تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، سفر تو ہے ہی آزمائشوں کا ٹکڑا، تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جو کوئی دوران سفر یا قدوسو ورد کرتا رہے تو الحمدللہ عز و جل سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مال چوری ہو جائے قیمتی تو کیا پڑھیں؟ تو دیکھیں جس جگہ سے وہ مال چوری ہوا ہے وہاں سورہ طارق کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جب تک مال نہیں مل جاتا یہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک وظیفہ۔ اچھا، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ بکثرت پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ بکثرت پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ مال مل جائے گا۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو امتحانات کے دنوں میں جو ہے نا، آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ باقی وظائف کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، یاد کرنا، یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، اور پھر اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے مشورے، ان سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لینا، اور یہ جو امتحانات کی تیاری کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، انشاءاللہ الکریم دیکھیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام پروین ہے، اور نہ مطلب میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، کوئی کام مطلب جاب وغیرہ بھی نہیں باندھ رہی، کوئی روزگار کے لیے نا کس میں اچھا روزگار ہوگا، کس طرف مائل ہوں، اس لیے استخارہ کروانا تھا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی کا استخارہ کرانا ہے۔ مریم بی بی، والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ مریم کے سینے میں گرتی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں اور استخارہ کریں۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام اسغرا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ خدا کا نام زندن بھائی سے میرے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے، جی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے جو کان میں ہے بہت درد ہے لیفٹ ایئر کے اندر, اور اس میں کانسٹنٹلی سیٹی بج رہی ہوتی ہے, اور ڈاکٹرز کو میں نے دکھایا تھا, انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. اب آپ کو پتہ ہے وہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے اعلیٰ علم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتائی تھی بات کہ یہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کے اوپر جو ہے عمل کروا دیے. تو کیا ایسی حقیقت ہے یہ؟ یا میرا نام ہے عبداللہ راجہ, میری والدہ کا نام ہے شاہدہ خاتون. عبداللہ بھائی ہیں, والدہ کا نام شاہدہ خاتون ہے. آپ ان کا استخارہ فرما لیں. ایئر کا مسئلہ ہے نا, ان کے کان میں تکلیف ہے. آپ دیکھیں کسی نے کوئی جادو کوئی عملیات وغیرہ کروائے, وظیفہ میں عرض کر دے تو آپ استخارے فرما لیجیے. دیکھیں اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو, کان میں یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیپ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, سماعت کا بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے, آواز نہیں سن پاتے, یا ویسے درد تکلیف رہتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع یا سمیع یا سمیع اول اور آخر آپ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے کانوں پر اس انداز سے ہاتھ پھیر لیں, یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ کے کانوں پہ دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم سماعت کا مسئلہ ہوا وہ بھی حل ہو جائے گا. کان میں درد رہتا ہو تو الحمدللہ سب جلد درد بھی دور ہو جائے گا. یہ تو ہوا وظیفہ. اچھا, اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. باقی اب کسی نے جادو کروایا ہے, کسی نے عملیات کروا دیے ہیں, کالا علم کروایا ہے, کیا معاملات ہیں, یہ تو استخارہ بھی کروائے. جی حسنین بھائی, سمیع اللہ بھائی, اللہ پاک سب کے ساتھ خیر والے معاملات فرمائے. اقبال بھائی نے استخارہ کروایا تھا جاب کے لیے. اقبال بھائی نے پہلے اقبال بھائی ان کا پھر عبداللہ بھائی کا بتا دینا تاکہ ان کا جواب. عبداللہ بھائی کے استخارے کے اندر بھی بیماری کا اشارہ ہے, کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. جو جنید بھائی نے وظیفہ ارشاد فرمایا ہے اس وظیفے پہ آپ عمل کیجئے, انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے. مزید یہ کہ دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں مساجد میں, وہاں سے آپ اپنی کارڈ کروائیے, اس پانی کو بھی پی لیجئے اور وظیفہ بھی تعویذات استعمال کیجئے, انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے. تو اقبال بھائی تھے, یہ عبداللہ بھائی کا ہو گیا ہے, اب میں اقبال بھائی کا عرض کر رہا ہوں. تو اقبال بھائی نے استخارہ کروایا تھا جاب کے حوالے سے. تو اس استخارہ کے اندر بھی کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں, اللہ پاک خیر ہی فرمائے گا. رزق حلال کے لیے آپ کیا کریں گے کہ نماز فجر کے بعد 300 بار آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو. انشاءاللہ الکریم رزق کے بند دروازے اللہ نے چاہ تو کھل جائیں گے. مریم کا استخارہ کروایا, ان کے سینے میں گلٹی ہے, اللہ پاک بہن کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. اب یہ کریں کہ ان کے سینے پر 75 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کے سینے پر وقتاً فوقتاً یہ دم کرتے رہیے. انشاءاللہ الکریم یہ گلٹی کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, وہاں سے دل کے امراض کا, سینے کے امراض کا خصوصی تعویذ پیش کیا جاتا ہے, وہاں سے آپ رابطہ کر لیجئے. ظفر بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے, تو استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر پیٹ پہ باندھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم پیٹ کے تمام امراض سے اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کیجئے گا, تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں, اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اور یہاں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں ناظرین, اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, صبر سے کام لیں. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا, مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے, وہ مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے, نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ افراد کے جو بے روزگار ہیں
وہ افراد کے جو تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، معاشی حوالے سے جو کمزور ہیں، جن کے کاروبار میں برکت نہیں، جن کے رزق میں برکت نہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے، یہ اعلان ہو کہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، تو اب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو پہلے نماز مغرب ادا کر لیں آپ۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے سورۃ القدر۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو کوئی ماہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اللہ پاک اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، ڈھلان کی طرف آتا ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے آبشاریں دیکھے ہوں گے نا، پہاڑوں میں سے جو بڑی بڑی آبشاریں آ رہی ہوتی ہیں، پانی کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ تو نیت بھی فرما لیں کہ ماہ رمضان شریف کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو پہلے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، اور ماہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد سورۃ الملک کی بھی تلاوت کر لیں۔ یہ تو ہر مہینے ہی پڑھنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھیں سورہ ملک، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے پیغامات آئے تھے، کالز آئی تھیں، میسیجز آئے تھے۔ اچھا چلیں مزید بھی کچھ شامل کر لیں۔ جی کچھ وقت ہے، ابھی 3-4 منٹ ہیں۔ جی ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میرا نام عرفان علی اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ تو میرا کاروبار بھی نہیں ہے اور بیمار بھی رہتا ہوں، استخارہ کروانا ہے۔ اور میری نا بیگم کا نام ہے عطیہ اور اس کی والدہ کا نام ہے مجیدن بی بی، تو وہ ہمارے اولاد بھی نہیں ہے، 12 سال ہو گئے شادی کو۔ یہ ہمیں بتا دیں پلیز۔ چلیں سمیع بھائی، ان کا استخارہ بھی آپ فرما لیں۔ آئیے ناظرین، ایک پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ناف کا بڑا مسئلہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جیسے کسی نے وزن اٹھایا، ناف اتر جاتی ہے، ناف میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اب ناف کیسے ٹھیک کریں، اور وظیفہ کیا ہے، ناف چڑھانے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ناف اتر چکی ہے، تو اس کا ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اس کا وظیفہ بھی عطا فرمایا ہے، اور اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، چلائیے۔ ناف چیک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ یوں دعا کی طرح ہاتھ لے لیں۔ اب یہ جو ہاتھ ہے نا، ان کی ساری لکیریں، یہ لکیریں انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں، ان سب کی لکیریں نا، ان لکیروں کو ادھر کی لکیر سے یوں ملا لیں۔ ساری لکیریں جو ہے نا ایک کی ساتھ مل جائیں گی۔ اچھا اب اگر یہ لکیریں کوئی اونچی نیچی ہو جائے گی نا، ایک بھی اگر اونچی نیچی ہو گئی، بالکل سیدھ میں ملی نہیں، تو اس کا مطلب ناف کا پرابلم ہے۔ اس ٹیسٹ سے بھی پتا چلتا ہے، اور بھی ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں، پتا چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کے اور بھی ناف چیک کرنے کے طریقے، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ گھر میں رہتے ہوئے خود بھی جو ہے نا اپنی ناف وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس انداز سے اپنے دونوں ہاتھ ملا لیں، اور دونوں ہاتھوں کی جتنے بھی لکیریں آپ دیکھ لیں، اگر برابر ہیں اور تو الحمدللہ سبحان ناف ٹھیک ہے، اور اگر یہ لکیریں برابر نہیں ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ناف اتری ہوئی ہے۔ اچھا بالفعل اگر کسی کی ناف اتر جائے تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ ناف کے اوپر کر کے باندھ لیں۔ اس کو چمڑے میں، کسی کپڑے میں، کسی ریگزین میں سلوا کر ناف کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا استخارے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی۔ جی عرفان نسیم بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ کاروباری حوالے سے بھی پریشان ہے اور اولاد کا بھی معاملہ ہے، تو استخارہ میں وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ آپ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیے اللہ الصمد، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ اللہ الصمد، بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہیں، بیماریاں بھی دور، مشکلات بھی دور، اور الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ماہ شعبان کے صدقے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو مقدمات میں گرے ہیں عافیت سے نکلنا نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، جن عاشقان رسول نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ آمین۔ حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔